ہندوستان کے مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آج ظالم تمہارے مسجدوں کو شہید کرنے کی بات کرتے ہیں، ہاں ظالم تمہارے مسجدوں کے خلاف فوادیں اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسجد کو 100 سال کے لیے شہید کر دے، ہو سکتا ہے یہ مسجد کو 50 سال کے لیے شہید کر دے، لیکن ایک زمانہ آئے گا اللہ رب العزت پھر اس مسجد سے اللہ اکبر کی صدائے بلند فرمائے گا۔ جس طرح ایک مثال ہمارے سامنے ترکی کی ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا زمانہ 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، یہ لوگ ہمیں 50 سال تک ہم پر ظلم کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت خالد بن ولید جیسی شخصیت کو پیدا فرمائے گا، ایک دن ایسا آئے گا صلاح الدین ایوبی نام کا پیدا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا محمود غزنوی نام کا پیدا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا سلطان ارطغرل غازی کے نام سے پیدا ہوگا، سلطان فتح علی کے نام سے پیدا ہوگا، سلطان عبدالحمید ثانی کے نام سے پیدا ہوگا، سلطان عثمان کے نام سے پیدا ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ آج زمانہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو مٹانے پر لٹ پڑا ہے، ان کو پتا ہے جب زمانہ والے، جب مسلمان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو پڑھیں گے ان کے جذبات ابھرتے جائیں گے، ان کے جذبات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کو پتا ہے خالد بن ولید کی جو تاریخ پڑھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ تو یوں ہی کہے گا جب سرکار کے ناموس کی بات آ جائے میری کیا ہستی، اگر زمانے کو لٹانے کی بات آ جائے میں زمانہ بھی لٹا سکتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، بس شرط یہ ہے ہمیں ہمارے بزرگوں کی، اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھنی چاہیے جنہوں نے اسلام پر بڑا احسان جتایا، جنہوں نے اسلام پر بڑے معاملات کیے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کروں یا اسلام کی پہلی جنگ جس کو جنگ بدر کہتے ہیں اس سے شروع کروں؟ معزز سامعین اکرام، مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بچہ بھی ہو تو مسلمان ہے، بڑا بھی ہو تو مسلمان ہے، جس طرح شیر شیری ہوتا ہے، اگرچہ بچہ بھی ہو، شیر کا بچہ بھی ہو تو شکار کرتا ہے، چاہے وہ اگرچہ شیر ہو تو بھی شکار کرتا ہے، یعنی شیر کی جو طاقتیں ہوتی ہے وہ بچے میں بھی ہوتی ہے اور شیر میں بھی ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح کے جذبات جو مسلمانوں کے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں میں جذبات ہے یا بڑوں میں ہے، آؤ بدر کے میدان میں تمہیں لے چلوں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اللہ اکبر، اور ایسی جنگ ہے کہ کوئی غیر نہیں ہے جنگ میں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایک طرف رشتہ دار ہے، ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف دوسرے ہے تو ایک طرف ہے، اس میں بعض جو 313 کا ذکر آتا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، باقی کے وہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معزز سامعین اکرام، انہی میں سے ایک دو شہزادے تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، ایک مقدس صحابی رسول کے شہزادے کہلائے جاتے تھے جن کو زمانہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سے یاد کرتا ہے۔ چھوٹے بچے تھے، جذبات کیا تھے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے، جب باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو تربیت کی شان کیسی ہونی چاہیے، تربیت کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہ صحابی رسول کے دو شہزادے تھے، ایک کا نام تھا معاذ، دوسرے کا نام تھا معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں نے جنگ بدر میں شرکت کی خواہش پر اظہار کیا، سرکار کی خدمت میں گئے، سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی جنگ بدر میں آنا چاہتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام میں سب سے پہلے جو جنگ ہوئی اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، میں سب سے پہلی جنگ کی طرف لے جا رہا ہوں، اگر میں آؤں حضرت خالد بن ولید کی طرف، میں آؤں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف، میں آؤں ٹیپو سلطان کی طرف، میں آؤں کفایت علی کافی کی طرف، میں آؤں حضرت کفایت کاکروی علیہ رحمت و رضوان کی طرف، تو بڑے واقعات نکلیں گے، لیکن جب تذکرہ ہو رہا ہے ہماری مسجد سے تو ہماری پہلی صدا یہی ہونی چاہیے کہ اسلام میں پہلا کردار کیا تھا۔ معزز سامعین اکرام، دو شہزادے، ایک صحابی رسول، مقدس صحابی رسول کے دو شہزادے تھے، اللہ اکبر، ان کے جذبات کو ہم سلام نہ پیش کرے، سرکار کی خدمت میں آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے دین پر شہید ہونا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی بدر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار نے بچوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہا ارے تم تو بچے ہو، بچوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن بچوں نے بڑا رویا، بڑا گڑ گڑایا، سرکار سے رونا کیسا دیکھا جائے، سرکار امت کا رونا کیسے دیکھے، نہیں دیکھتے۔ سرکار جب پیدا ہوئے تو امت کے اعمال کو دیکھ کر کے کہنے لگے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امت۔ دو بچے آئے تھے، آنے کے بعد سرکار کی خدمت میں کہا ہم بھی بدر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار نے کہا تم بچے ہو، تمہاری شرکت کیسے ہو سکتی ہے، تم تو بچے ہو، تمہیں جنگ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بچوں نے گڑ گڑایا، سرکار نے کہا جاؤ وہ لائن میں ٹھہر جاؤ، وہ صف میں ٹھہر جاؤ، اگر تمہارا شانہ ان شانوں والوں کے ساتھ اگر لگ جائے، یعنی تمہارا کندھا اتنا بلند ہو جائے کہ جنگ میں آنے والوں کے برابر ہو جائے
تو سن لو تم کو جنگ بدر میں لے جایا جائے گا۔ میں بتا رہا ہوں بچے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم چھوٹے ہیں، ان کا شانہ بڑا ہے جو بڑے لوگ ہوئے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہمارا شانہ ان کا شانہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن سرکار کی جیسے ہی بات سنی جا کر کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب شانے کو دیکھ رہے ہیں تو بچوں کا شانہ چھوٹا دکھ رہا، شانوں کو دیکھ رہے ہیں یعنی کندھوں کو دیکھ رہے ہیں تو چھوٹے بچوں کا کندھا چھوٹا دکھ رہا، بڑوں کا بڑا دکھ رہا۔ سرکار نے کہا شانہ باشانہ اگر ہو جائے، کندھا ایک مانند ہو جائے تب جا کر کے بدر میں تمہیں اجازت دی جائے گی۔ ابھی سارے کے سارے دو بچے دیکھ رہے ہیں سارے لوگوں کو کہ سب کے شانے بڑے، سب کے کندھے بڑے، سب ہمت والے، سب جرت والے، سب کے سب طاقت والے، ہم تو ہی بچے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ چلو آج ہم پنجوں کے بل ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان دو بچے پنجے کے بل ٹھہر گئے۔ جب پنجے کے بل ٹھہرے، پنجے یعنی پیچھے کی ایڑی اٹھ جاتی ہے، سامنے کے انگلیوں پر ٹھہر گئے، ٹھہر کر کے ماپنے لگے، تبھی بھی شانہ اس شانے کے مانند نہیں ہوا، تبھی بھی یہ شانہ اس شانے کے مانند نہیں ہوا۔ تو پھر ایک بچے نے کیا کیا، گئے جا کر کے ایک پتھر لایا، پتھر رکھ دیا، دو بچے پتھر پر کھڑے ہو گئے، ہو کر کے اپنا شانہ ملانے لگے۔ جب دونوں کا شانہ مل گیا کہ لوگوں کے ساتھ سرکار یہ منظر دیکھ رہے تھے، سرکار سمجھ گئے اگر آج کیسے بھی منع کروں یہ بچے منع تو ہونے والے نہیں ہیں، اگر میں منع کروں بھی تو یہ بچے واپس آنے ہی والے ہیں۔ سرکار نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس کے جذبات کیسے ہیں، بچوں کا عشق کیسے ہے۔ بہرحال ہوا کیا، حضرت ان دو بچوں کو دیکھ کر کے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھی اجازت ہے۔ جذبات کو دیکھ کے سرکار نے اجازت دے دی۔ جب جنگ میدان میں جنگ بدر میں پہنچے تو ان دو بچوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، بڑے صحابی رسول ہے، ان کے پاس وہ دو بچے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جا کر کے پوچھنے لگے چچا جان اس میں ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں پوچھا فلاں شخص کون ہے، یہ نہیں پوچھا وہ کون ہے، دو بچے جا کے پوچھ رہے ہیں ابو جہل کون ہے؟ اور ابو جہل ایسا شخص جو سارے کافروں میں طاقت رکھنے والا، سارے کفار میں ایک بڑا مانند رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے ارے چھوٹے بچے اس کی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اتنا ہی بات چیت چل رہی تھی کہ سامنے سے ابو جہل کا گزر ہوا، گھوڑے پہ گزر رہا تھا۔ ان بچوں کو کہا کہ اے بچوں سنو، تم نے جس کے تعلق سے پوچھا ابو جہل کون ہے تو سنو سنو، وہ جو گھوڑے پر دوڑ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا، ان دونوں بچوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی اور فوری ابو جہل کے اوپر دوڑے، ابو جہل کو گرایا، ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جو کفاروں کا بادشاہ تھا، جو کافروں میں سب سے طاقت رکھنے والا تھا، اس کا سر قلم کرنے والے اسلام کے بچے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچوں کے جذبات کو ہم سلام نہ کریں، گویا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سوچا نہیں اتنا بڑا طاقتور ہے، اوزار ساتھ میں نہیں تھے، نہ زیادہ طاقتیں تھیں، چھوٹے بچے ہیں، ابھی جوانی ابری بھی نہ تھی۔ یہ عالم تھا اسلام کے بچوں کا کہ کفار کے بڑے بادشاہ کو ختم کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جدائی نہیں کیے، اچھا بچے واپس تھوڑی نہ آ گئے۔ جب ابو جہل کو مارا تو ابو جہل کے ساتھیوں نے، ابو جہل کی طرف والوں نے ان دونوں بچوں کو پکڑا، ایک تلوار اٹھائی تو ایک بچے کا شانہ یعنی ایک بچے کا ہاتھ مکمل اوپر سے شہید ہو گیا، تھوڑے چمڑے پر لٹک رہا تھا، لیکن بچے نے ہمت نہیں ہاری، فوری وہ تلوار کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہاتھ لٹک رہا تھا، دیکھا کہ ہاتھ میرے لڑنے میں تکلیف دے رہا ہے، لڑنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو، بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث سے لکھی ہوئی ہے، امام بخاری امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ کہا جب بچے کا ہاتھ کٹا، چمڑے پہ رکا، بچہ لڑ رہا تھا، لیکن اس بچے جب لڑ رہا تھا، وہ صحابی رسول جب لڑ رہے تھے تو ہاتھ خلل دے رہا تھا، ان کو برداشت نہ ہوا کہ کم میں جنگ لڑوں، کافروں کو ماروں، یہ ہاتھ خلل دے۔ انہوں نے اپنے دو پیروں کے درمیان میں اس ہاتھ کو رکھا اور نکال کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ ہماری انگلی کٹ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سوئی لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے بچوں تم کو ہم سلام پیش نہ کرے، ہاتھ چمڑے پر لٹک رہا تھا، ہمتیں پست نہیں ہوئی، بلکہ ہمت تو یہ تھی کہ دونوں پیروں کے درمیان میں ہاتھ کو ڈال کر کے ہاتھ کو نکال کر کے پھینک دیے اور کہنے لگے جب ہاتھ کفار سے لڑنے میں خلل پیدا کرتا ہے تو یہ ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ان دو بچوں نے بھی
اپنے خون کو بدر میں پیش فرمایا، جام شہادت نوش کیا۔ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو اسلام کے خاطر کن کن لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ دو بچے مصطفیٰ کے خاطر میدان میں اتر کے اپنے جذبات کو بتا سکتے ہیں تو بالکل ہم تو اللہ رسول کے چاہنے والے، اللہ رسول پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، یہ تو ہے کہ ہم ان دو بچوں کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا وسیلہ لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھے۔ یہ تو بدر کا معاملہ تھا، بدر میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش کے واقعات کو پڑھو، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن طبیب یہی کہہ رہے تھے یہ سارے جسم کے ٹکڑے جب میری قبر میں جائے، اللہ پوچھے کیسے ٹکڑے کر کر کے آیا ہے، میں کہہ دوں اے اللہ یہ سارے کے سارے جسم کے ٹکڑے تیرے محبوب پر قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسے بھی جذبات آپ نے دیکھے کبھی؟ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن جہش کے جذبات اور ان دونوں صحابی رسول کے یہ جذبات ہمیں یہی بتا رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ڈرنے والے کا نام نہیں ہے۔ حضرت مولا علی حیدر قرار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جنگ میں جانے کے لیے جنگی لباس ہوتا تھا، اس پہن کر کے جنگ میں اترا جاتا تھا۔ ایک جنگ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان میں کھڑے ہو گئے، جنگی لباس نہیں ہے۔ امام حسن نے پوچھا کہ ابا جان آپ تو جنگی لباس پہن کے نہیں ہیں، کوئی آزا آ کر کے آپ کو لگ جائے، کوئی تیر تلوار آ کر کے آپ کو لگ جائے تو آپ زخمی ہو جا سکتے ہیں، ابا جان آپ جنگی لباس پہن لیجئے۔ مولا علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، خود ارشاد نہیں فرمایا، خود تو فرمایا ہی فرمایا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا، اے مسلمانوں یہ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی حیدر قرار شیر خدا نے کہا ہے بیٹے حسن میں وہ مسلمان ہوں جو مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کو تو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اے موت تو آ جاؤ میں اپنے محبوب کا دیدار کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کے جذبات ہوتے ہیں۔ مسلمان موت سے تھوڑی نہ ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا سنبھل کی جامع مسجد کو شہید کرنے کا معاملہ ہوا، 5 میتیں اٹھی، 5 نوجوان وہاں سے نکلے، 5 میتیں جو فائرنگ میں شہید ہوئے۔ اب ان میتوں سے پوچھو، ان 5 شہیدوں سے پوچھو تم مسجد کے لیے گئے، تمہیں خیال نہیں تھا تمہاری مائیں تھی، تمہاری بیٹیاں تھی، تمہارے بچے تھے، تمہارے خاندان والے تھے، ایک مسجد کے خاطر تم میدان میں کیوں اترے، کیوں اپنے جام شہادت نوش کیا؟ آواز یہی آئے گی، ارے ہماری کیا ہستی ہے، مولا جس کو جام شہادت پلانا چاہے پلا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، سنبھل کی جامع مسجد ہو، چاہے وہ اجمیر کی درگاہ شریف ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہوں کی مساجد ہو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کل بھی ہمارے ہاتھوں میں پرچم اسلام تھا، آج بھی ہمارے ہاتھوں میں پرچم اسلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس مصلیحت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، کس جذبات کے ساتھ مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں غوث اعظم کی کرامتوں کو سن کر، غریب نواز کی کرامتوں کو سن کر اور ولیوں کی کرامتوں کو سن کر۔ میں یہ نہیں کہتا کرامتیں نہ سنائی جائے، کرامتیں سنائی جائے، سننا چاہیے، اللہ والوں پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی خاص طاقت اپنے اللہ والوں کو دیتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ دور کرامتیں سنانے کا نہیں چل رہا ہے۔ یہ دور یہ نہیں چل رہا ہے کہ غوث اعظم نے فلاں لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں، غریب نواز جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ دور غازیوں کی تاریخ پڑھنے کا چل رہا ہے، یہ دور صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھنے کا چل رہا ہے، یہ دور حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے، یہ دور ارطغرل غازی کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے، یہ دور عثمان غازی کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے، یہ دور فتح علی کی شیخ محمد فتح کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے۔ یہ دور اگر چل رہا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ، سلطان عبد الحمید ثانی کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے، ٹیپو سلطان کی تاریخ بتانے کا چل رہا ہے، کفایت اللہ کافی کی تاریخ کو بتانے کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، یقیناً ہم کرامتوں کا انکار نہیں کرتے، کرامتیں اپنی جگہ مسلم، آج بھی اللہ ولی زندہ ہے جن کے صدقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جس طرح اللہ اولیاء کو اس کائنات میں پیدا کرتا ہے اسی طرح غازیوں کو بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم ایسے یہ تو نہیں ہے، ہماری شان یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے پیٹوں سے، اپنی ماؤں کے بطنوں سے اللہ والوں کو پیدا کر سکے، لیکن ہمارے پاس ایک تو امکان ہے، ہاں ہم اللہ والوں کو پیدا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم پیدا ہوئے سو بچے کو سلطان صلاح الدین ایوبی تو بنا سکتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہو گیا
कम अज़ कम उसको तारीख़ सल्तनत बता करके, तारीख़ उस्मानिया बता करके उस्मान गाजी और तगल गाजी जैसा बहादुर तो बना सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत टीपू सुल्तान ने जाते जाते एक बात कही थी, हज़ार गीदड़ों से बेहतर है एक शेर की ललकार हो। जब जियो इस अंदाज में जियो कि एक शेर जिस तरह अपनी जान की परवाह नहीं करता, हज़ार गीदड़े भी हो डरते फिरते हैं, लेकिन जब एक शेर भी होता है अपनी शान के मुताबिक मैदान में चलता हुआ नजर आता है। टीपू सुल्तान ने कहा था, जिंदगी वो बेहतर है जो हज़ार गीदड़ों से, जिंदगी बेहतर ये है कि वो एक शेर जैसी जिंदगी गुजारे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की सबसे पहले मिसाइल बनाने वाला कौन, जिसको मिसाइल मैन कहते हैं, कौन है ये मिसाइल मैन? तो तारीख उठा करके देखो, कोई काफिर नहीं है। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल की ताकत हिंदुस्तान को अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कौन है ये? औरंगज़ेब बादशाह की तारीख को पढ़ो, ये कौन थे? वक्त के बड़े शहंशाह, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी गुजारने की बात आती थी, टोपियाँ सी करके बेच करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। हज़ारों सोने का ढेर लगा हुआ है सल्तनत में, लेकिन सल्तनत का 1 रुपया भी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। जब उनके इस्तेमाल की बारी आती थी, रात भर टोपी गुनते रहते थे, दिन में टोपियों को फ़रोख्त करते थे, उसके बाद जो पैसे आते थे वो खाते थे। एक ना हम हराम खाने वाली कौम है, डरते वो है जो हराम खाते हैं, डरते वो है जो हराम खोरी करते हैं। अरे मुसलमान तो सर उठा के चलने वाली ज़ात का नाम है। बहरहाल हम तारीख़ पढ़ेंगे जहाँ जब इस्लाम की, तब पता चलेगा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन गुज़रे। मैं इनके वाक़यात को बारहा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, लेकिन जितनी बार मैं पेश करता हूँ दिल चाहता है कि इनका तस्करा करता जाऊँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शादी हुई, पहली रात चल रही थी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, पहली रात थी। ऐलान हुआ जंगे उहद के लिए, चलो कोई है अल्लाह उसके रसूल के लिए अपनी गर्दनों को ख़लम करा सके। पहली रात चल रही थी, रात भी मुकम्मल नहीं हुई, रात में ऐलान हो गया। हज़रत हंज़ला निकल गए मैदान में, कहने लगे मैं तो हूँ ना रसूलुल्लाह के लिए, मैं तो हाजिर हूँ ना रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। सरकार ने उनको देख करके कहा, अरे हंज़ला तेरी तो रात ही में तो शादी हुई, एक रात भी ना गुजरी है, अभी तो तेरी सुहाग रात चल रही है, तो ऐसे कैसे आ गया? हज़रत हंज़ला ने कहा, नहीं, जब रसूलुल्लाह की बात आती है हम अपने बीवियों की परवाह नहीं करते, हमारे बच्चों की परवाह नहीं करते, हम हमारे माओं की परवाह नहीं करते। जब रसूलुल्लाह के ज़ात की बात आती है, एक हंज़ला क्या अगर 1000 हंज़ला भी हो तो आपके कदमों पे कुर्बान कर देते हैं। हज़रत हंज़ला आ गए। आने के बाद हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के साथ मैदान में आए। आने के बाद जंग उहद में वापस नहीं आए, शहादत जाम शहादत नोश कर लिया। आज जब हमारे जान देने की बारी आती है, रसूलुल्लाह के नामूस के लिए हमें बाहर निकलने की बारी आती है, सबसे पहले अपना दामन पकड़ने वाली अपनी माँ होती है, सबसे पहले अपने कदम पकड़ने वाली हमारी माँ होती है। अरे तुम्हारा क्या ज़रूरत है जी, उन्होंने जो कर ले रहे कर लेने दो ना, आप क्यों जा रहे हैं? क्यों आप उतर के अपने ऊपर केसेस बुक करा रहे हैं? क्यों आप मैदान में उतर के अपने नाम को ख़राब कर रहे हैं? क्यों आप मैदान में उतर के अपने ऊपर इन बलाओं को ले रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, जो रसूलुल्लाह के लिए एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसके लिए 70 असबाब खोल दिया करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो माएँ ये कहती है रसूलुल्लाह के लिए जानों को कुर्बान ना करो, रसूलुल्लाह के लिए मैदान में ना उतरो, ऐसी माओं से बदतर कोई माएँ हो नहीं सकती। बल्कि तारीख आप उठा करके पढ़ो, हज़रत खालिद बिन वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हज़रत महमूद गज़नवी की, इनकी तारीखें उठा करके पढ़े तो इनकी माएँ बचपन से आदतें डालती थी, बेटे हमारी फिक्र नहीं करना, जब भी इस्लाम को तेरी ज़रूरत पड़े उतर करके तो अपनी जान को कुर्बान कर देना। करबला का वो वाक़या ना सुनाऊं जिसका तस्करा बारहा करबला के मैदान में याद किया जाता है। 17 दिन का नौजवान बच्चा, नई शादी होके थी, अल्लाह अकबर, 17 दिन का दुल्हा था। जब उसकी माँ ने कहा कि हमने सुना है इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के लिए साथ करबला के मैदान में आए और उनका साथ देने वाले कोई भी नहीं है, अरे बेटे मैं चाहती हूँ कि तू इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार मार हो रही थी। बेटे ने कहा, अरे अम्मा जान, अब तक मैं तेरी अमानत था, लेकिन 17 दिन गुजर गए, तेरी बात को मैं कबूल करता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बीवी से इजाज़त ना तलब कर लूँ। अल्लाह अकबर, बीवी के पास गए, बीवी से कहा, मुझे माँ ने पाला है, मुझे माँ ने बड़ा किया है, मुझे माँ ने बड़ा परवरिश बेहतरीन फरमाई है, लेकिन अब माँ चाहती है कि मैं इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करूँ। अरे मेरी बीवी, तो अगर इजाज़त दे दे तो मैं चला जाऊँ। बीवी ने कहा, ऐ शोहर मोहतरम,
وہاں پر اگر عورتوں کی اجازت ہوتی صرف آپ شہید نہیں ہوتے میں بھی شہید ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایسے بیویوں کو دیکھو، جب وہ 17 دن کا دلہا میدان کربلا میں گیا، ان کی ماں نے امام حسین کے ہاتھ کو تھاما، کہا حسین اعظم جب تک میرا بیٹا زندہ ہے نہ آپ کی آل ختم ہوگی، نہ آپ کی آل جام شہادت پیے گی، نہ آپ کی اولاد جام شہادت پیے گی، جب تک میری اولاد ہے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی اولاد سلامت رہے، تاکہ رسول اللہ میدان محشر میں پوچھے اے بی بی تیری اولاد زندہ تھی، میری اولاد جام شہادت پی رہی تھی، تو میں کیا جواب دوں؟ میں کہہ سکوں یا رسول اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھنے کے لیے میں نے اپنی اولاد کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا میدان میں اترا، ایک مرتبہ گیا، لڑ کر کے واپس آیا، خون ہو کر کے ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو خون کی حالت میں دیکھتی ہے تو ماں ہی جان سکتی ہے کیسی اس کی حالت ہوتی ہے، کیسے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ ماں نے بڑا گڑ گڑایا، بیٹے نے پوچھا ماں تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر قوتیں واپس آ جائے، پھر طاقتوں میں جذبات میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن ماں نے کہا بیٹے جب تک اہل بیت پانی نہیں پیے ہم کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ جب امام حسین اور ان کے گھر والوں نے پانی نہیں پیا ہم کیسے پی سکتے ہیں؟ کہا بیٹے جا، اب تجھے جام شہادت پینے کا وقت آ گیا، دنیا کا پانی کیا پیے گا؟ مصطفیٰ آب کوثر لے کے تیرا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا میدان میں اترا، جام شہادت پی لیا۔ ماں سے یہ برداشت نہ ہوا، ماں میدان میں اتری، ماں بھی جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے فنا ہو گئی۔ میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مائیں اگر ہو ایسی تو بیٹے بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، مائیں ہو ایسی تو بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی بن جاتا ہے، مائیں ہو ایسی تو بیٹا ٹیپو سلطان جیسا پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بس اٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں جوانوں کو کہوں گا کہ ہر ایک شخصیت پر اگر ہم بات کرنے بیٹھے، ایک شخصیت پر، چاہے خالد بن ولید وہ ہستی کا نام ہے جنہوں نے 125 سے زائد جنگیں لڑی ہے، ایک روایت کے مطابق 100 سے زائد جنگوں نے انہیں لڑی ہے، 100 سے زائد جنگیں لڑی، کسی جنگ میں وہ ہارے نہیں، ہر جنگ میں وہ فتح ہوتے گئے، ہر جنگ میں وہ جیتتے گئے، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ سرکار نے کہا یہ وہ تلوار ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید تقریباً 125 جنگیں لڑی، 125 جنگوں میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ جب وہ بستر پر آخری وقت چل رہا تھا تو حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، میں نے سرکار کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہے، سرکار کے بعد بھی جنگیں لڑی ہے، میں تو چاہتا تھا کہ جام شہادت پی کر کے اس دنیا سے جاؤں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے تلوار کہا، سیف اللہ کہا، مجھے یہ یقین ہو گیا جب تک اللہ کے رسول نے مجھے سیف اللہ کہا، یہ سیف اللہ جس میدان میں اتر جاتا ہے اللہ اس کو اپنی تلوار جیسی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی میں جنگ میں شہید نہیں ہوا، اگر میں شہید ہو جاتا تو زمانہ کہتا اللہ کی تلوار شہید ہو چکی ہے، اس لیے میں شہید نہیں ہوا۔ اور اللہ پر یقین توکل کے ساتھ جو میدان میں اترتا ہے اللہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کروں گا جو سنبھل کی سرزمین پر جامع مسجد کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ ان ماؤں کو بھی سلام ہے، ان بچوں کو بھی سلام ہے جو میدان میں اتر کر مسجد کی حفاظت کے لیے آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ جانے وہ جانے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اتنا تو بیدار ہو کر کے رہو، جب بھی امت کو آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، جب بھی امت آپ کو پکارے آپ کو چاہیے کہ میدان میں سب کچھ قربان کر کر کے آ جائیں۔ شرط یہ ہے اگر آواز اٹھانے کی باری آئی میدان میں ہمیں آواز اٹھانے کے لیے ضروری ہے، اگر احتجاج کرنے کی بات آئی ہم احتجاج کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا تلواریں اٹھا کر کے رہو، تلواروں کی تیاری کر کے رہو، نہیں، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر سلطنتوں کے اعتبار سے اسلام چلتا ہے، یہاں پر بادشاہوں کے اعتبار سے اسلام چلتا ہے، یہاں پر حکومتوں کے اعتبار سے اسلام چلتا ہے، حکومت کے قوانین کو پامال ہونے سے بھی بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اتنا کہوں گا جب حکومت کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی بھی باری آئی کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار رہے، احتجاج کی باری آئی جب رسول اللہ کی ناموس پر کتے بھونک رہے ہو تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑنا کہ میدان میں اتروں یا نہیں اتروں، ماں سے پوچھوں یا نہیں پوچھوں، بیوی سے پوچھوں یا نہیں پوچھوں۔ ارے جب رسول اللہ کے ناموس کی بات آتی ہے انسان کے جذبات تو یہ ہونے چاہیے، بعد میں دنیا کو ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے اپنے سر کو مصطفیٰ کے لیے ہم اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ عرض کیوں کر رہا ہوں، حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک تو ہم نے ایک مسجد سنی تھی دہلی کی سرزمین پر، اس مسجد کے خلاف ان گندی سوچ کے، گندی نظر کے ان RSS کے ٹٹوں نے آواز اٹھائی تھی اور اس مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مسجد کا معاملہ ختم ہوا، اب معاملہ آیا
संभल की जामा मस्जिद का जो 300 साल पुरानी जामा मस्जिद है, आज वो कह रहे हैं कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मंदिरें वगैरह रखी हुई है। अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लेकिन बताऊँ संभल की मस्जिद में कई लोगों ने जाम शहादत नोश कर ली। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। फिर ये मामला ख़त्म भी नहीं हुआ कि अजमेर की सरज़मी की बात आ गई, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोग आज जज बने हुए हैं। अल्लाह उन पर रहम व करम फरमाए, हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अजमेर मुअल्ला पर जब लोगों ने आवाज़ उठाई, गैरों ने आवाज़ उठाई कि इसके अंदर भी हमारे मंदिर हैं, इसके अंदर भी हमारे बाबाओं की मामलात है, तो कोर्ट ने एक्सेप्ट करके अब उसकी भी जांचवाई के लिए पेश कर दिया। लेकिन हमारा ये पक्का अकीदा है, जब जोगी जयपाल जैसा बंदा मैदान में आता है, इमाम हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन की जूती उसे कलमा पढ़वा देती है। अब जब पृथ्वीराज जैसा काफिर मैदान में आता है, गरीब नवाज की करामतें उसे कलमा पढ़वा देती है। जब बात आती है ना सागर की, गरीब नवाज का कासा उनकी अजमत को बता देता है। हमारा अकीदा है ये काफिर जब ख्वाजा गरीब नवाज के मैदान में उतरेंगे, गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे, गरीब नवाज अपनी करामतों के साथ साथ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएंगे। हम तो ये कहते हैं, जो मुसलमान हमें उठाने की बात करते हैं, हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वालों को हिंदुस्तान से भगाने की बात करते हैं। मैं बताता चलूं, वो कुफ्फार का एक ज़माना था जो मोइनुद्दीन अजमेरी के ऊँटों को उठा ना सके। हज़ारों कोशिशें कर ली, हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की ऊँटें जहाँ बैठी थी वहाँ से उनको हटा नहीं सके। पास के ऊँटों को उठाने की ताकत नहीं रख सकते, हम तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमान, हमको कैसे उठा सकते हैं। अल्लाह अकबर, हमारा अकीदा, हमारा तवक्कुल है, कोई नहीं उठा सकता हमको। कल भी हम शादो आबाद थे, आज भी शादो आबाद हैं। डर को हम तन से जुदा करें, डर को अपने बदन से निकालें, बदन से और डर को दोनों को जुदा जुदा रखें। जब भी जियो तो जाम शहादत का एग्जाम, जाम शहादत के जज्बात को पीते हुए जियो। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मैं आपके सामने सुनाता जाऊँ तो वक्त भी उतना नहीं है कि मैं आपको और इन शख्सियात के ताल्लुक़ से बताऊँ। लेकिन एक पैगाम देना चाहूँगा, ए नौजवानों, अभी जी रहे हो, गरीब नवाज का तो तस्करा आपको इमाम मसाजिद खुतबा सुना देते हैं। आपको अगर तारीख़ गौसे आज़म की हो तो इमाम बता देता है, आपको अगर तारीख़ हो तो औलिया की करामत इमाम बता देता है। लेकिन तुमको बेदार होने की ज़रूरत है। अब तुम्हें तारीख़ पढ़ना है हज़रत खालिद बिन वलीद की, तारीख़ पढ़ना है बद्र की, तारीख़ पढ़ना है ओहद की, तारीख़ पढ़ना है खैबर की, तारीख़ पढ़ना है खंदक की, तारीख़ पढ़ना है इस्लाम की जंगों की। जिस तरह कैसे जज्बात थे, कैसे जज्बात का उन्होंने इजहार फरमाया। बेटे को भी नहीं देखा, बाप को भी नहीं देखा, जब रसूलुल्लाह की बात आती थी, इस्लाम की बात आती थी, अपने आप को कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाया करते थे। आपको तारीख़ पढ़िए। अब मैं पैगाम देना चाहूँगा, आप थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकालिए डेली और पढ़िए कभी खालिद बिन वलीद के वाक़यात को, कभी पढ़िए हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाक़यात को, कभी पढ़िए आप महमूद गज़नवी के वाक़यात को, कभी पढ़िए आप शहाबुद्दीन गौरी के वाक़यात को, कभी पढ़िए किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के वाक़यात को, कभी आप पढ़िए हज़रत उस्मान गाज़ी के वाक़यात को, हज़रत अर्तगल गाज़ी के वाक़यात को, हज़रत मोहम्मद फ़तेह के वाक़यात को, हज़रत अब्दुल हमीद सानी के वाक़यात को। आप इनके वाक़यात को पढ़िए। यकीनन जिस दिन आप इनके वाक़यात को पढ़ लेंगे, कसम खुदा की मिंबर रसूल से बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जब कोई दिल से इनको पढ़ता है, ज़माने में फिर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बन करके मैदान में उभरता है। अल्लाह अकबर। बस पढ़ने की ज़रूरत है इनके तारीख़ों को। मैं अगर एक एक शख्सियत पे बात करूँ, कईयों जुम्मा गुजर जाए, कईयों वक्त गुजर जाए, दिन रात सुनाता जाऊँ एक एक शख्सियत के बारे में, तभी भी वक्त कम पड़ जाता है, कलील वक्त रह जाता है। लेकिन आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जब एक वाक़यात को पढ़ेंगे जज्बा आएगा दूसरे को पढ़ने का, दूसरे को पढ़ेंगे जज्बा आएगा तीसरे को पढ़ने का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कौन है हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक वाक़या मैं पेश कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यह हस्ती भी हम में थी। हम ऐसे लोगों के वारिसीन हैं जो डरते नहीं थे, जो सर कलम होने से डरते नहीं थे, जाम शहादत पीने से डरते नहीं थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हो गई उनकी। अब जो भी उनसे इतना रबरबा था, इतना दबदबा था, बर्रे आज़म जिसको बोलते हैं, 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाले हज़रत उस्मान गाज़ी, जो उस्मानिया सल्तनत आपने सुना होगा, कभी आपने ड्रामों में देखा भी होगा अर्तुग़रुल गाज़ी को। कौन थे जी ये? तारीख़ उठा के पढ़ो। ये भी अल्लाह वालों के साथ में रहने वाले, अल्लाह वालों से अच्छा अक़ीदा रखने वाले। लेकिन जब इनकी जान देने की बारी आती, किन किन लोगों से लड़ा आपने देखा होगा। एक वाक़या आपके सामने सुना देता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। अय्यूबी की बात कर रहा था, आखिरी बात है वो सुन करके इंशाअल्लाह
تعالیٰ بات کو ختم کرے۔ آپ اپنے جذبات کو رکھیں گے نا انشاءاللہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ڈر سے خالی ہوتا ہے۔ مسلمان ہے اس نام کا نام، اسلام ہے اس مذہب کا نام جس میں موت، مارنے اور مرنے سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں معزز سامعین اکرام، لیکن سمجھوتے کے ساتھ، لیکن مسائل کو دیکھتے ہوئے، دور کو دیکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ بھائی گھریلو مسئلہ تھا، مول صاحب بولے تھے ارے مارنے مرنے سے ڈرتا نہیں۔ مول صاحب مارنے مرنے سے نہیں ڈرتا اس لیے بول رہے ہیں کہ تب رسول اللہ کے ناموس کی باری آئے تب مارنے مرنے سے نہیں ڈرتا، قرآن و مساجدوں کی باری آئی تب مارنے مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن گھر کے مسائلوں میں مارنے مرنے سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن اتنا کہنا چاہوں گا، رسول اللہ کے ناموس کی بات آتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے میدان میں اترے۔ بہرحال معزز سامعین اکرام، ضرب اسلام کا ایک ایسا انوکھا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب مار رہے تھے، کوڑا لے کر کے، غلام تھے، مار رہے تھے، تو ایک صحابی رسول نے پوچھا یہ بڑا غلام مارا کھا رہا لیکن اسلام چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ جب بلال حبشی اسلام قبول کرے تو ان سے پوچھے آپ کو اتنا مار رہے ہیں تبھی بھی آپ اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی بول رہے ہیں جب ہم بازار کو جاتے ہیں گھڑا لینے کے لیے تو گھڑے کو پہلے مار کے چیک کرتے ہیں، مارنے کے بعد اگر ان آواز نہیں کرا، صحیح سلامت رہا تو اس کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا دین مجھے چیک کر رہا، یہ لوگ کے کوڑے مجھے مار کر کے دیکھ رہے، میں مار سے ڈر کے اسلام چھوڑتا ہوں یا نہیں چھوڑتا ہوں، یہ میرے امتحان کا وقت ہے، یہ میرے آزمائش کا وقت ہے۔ بلال حبشی نے کہا میں آزمائش میں کامیاب ہوں اس لیے رسول اللہ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپاہیوں کو پکڑا، مارا، مارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے کہا کہ تم بڑا فخر کرتے ہو محمد کے نام کا، تم بڑا فخر کرتے ہو محمد کے سپاہیوں کا، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی جو محمد محمد کہا کرتا تھا؟ لاؤ اس کو میدان میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بول رہا ہے اس کو پتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا آخری وقت چل رہا ہے، اب وہ اٹھ نہیں سکتا، لیکن جب سپاہی وہاں سے مار کھا کر کے بڑے ظلم و ستم کے بعد نکلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے فلاں جنگ میں ہم گئے تھے، وہاں پر جانے کے بعد ایسا مسئلہ پیش آیا کہ وہ محمد کو بلانے کا ذکر کر رہا تھا، محمد کو پیش کرنے کا ذکر کر رہا تھا، کہاں ہے تمہارا محمد جو تم پر نظر رکھتا ہے، کہاں ہے تمہارا محمد جو تمہاری سفاری کرتا ہے، کہاں ہے تمہارا محمد جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن لیا، بیماری کی حالت میں تھے، مولا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اے اللہ اتنا تو وقت دیا ہی دیا اسلام کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر سکوں، لیکن اتنا اور وقت دے دے جس نے محمد کو پیش کرنے کا ذکر کیا اس کا بھی میرا مقابلہ ہو جائے۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اللہ نے پھر ان کو صحت عطا فرما دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی صحتیاب ہوئے، کچھ سپاہیوں کو لے کر کے اس بندے کے پاس گئے جو فلاں جگہ کا گورنر بادشاہ بنا ہوا تھا، جانے کے بعد سب کو ہٹایا، کہا تو محمد کو پیش کرنے کی بات کرتا ہے، میرے آقا کو پیش کرنے کی بات کرتا ہے، ارے غدار میرے آقا کو بعد میں پیش کرنے کی بات کر، سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑ لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری عمر، بڑھاپا چل رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا آ میدان میں۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس آواز کو سنتا ہے، اس بیان کو سنتا ہے، ان کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، قدموں پہ آ کر کے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں پہ آ کے گر گیا، لڑا نہیں کرا نہیں، قدموں پہ آ کے گر گیا، کہا مجھے معاف کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس نے کہا آپ نے بڑے بادشاہوں کو چھوڑ دیا، آپ کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے آپ مجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہاں میں نے بادشاہوں کو تو بڑا چھوڑا ہے، بڑی ان کی رہائی کی ہے، لیکن یاد رکھنا میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے میرے بازوئے میں طاقت اس لیے دی تاکہ تیری گردن تن سے جدا کر دوں۔ جو میرے رسول اللہ کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرے مجھے برداشت نہیں کہ ان زندگی اپنی گزارتا جائے اور میں حیات میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ تلوار اٹھایا، اس کو سر تن سے جدا کر دیا۔ بڑھاپے میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ عالم۔ اور اقصی آج جس کو فلسطین بول رہے ہیں، ہم ڈر کے ہیں جی فلسطین پہ بولنے کے لیے، ہمارا ملک ایسا کرتا ویسا کرتا، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کو میں سلام پیش کروں گا۔ اس فلسطین کی مسجد اقصی کو سب سے پہلے فتح کرنے والے کون تھے؟ تو صلاح الدین ایوبی، وہ ہستی ہے جنہوں نے مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ معزز سامعین اکرام، یہی وجہ ہے صلاح
الدین ایوبی کی کچھ معاملات، کچھ فیضان، کچھ روحانیات فلسطین کی سرزمین پر زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا عالم یہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمان اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے احبابوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن فلسطین کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ بتا رہے ہم کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، ہمارے قوم کے رہنماؤں میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آیا کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بہرحال انشاءاللہ جب اسلام کے بات دینے کی باری آئی، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل پر۔ جس طرح مزید آیات صفیہ کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، اگرچہ ہزاروں سال گزرے ہوں، حضرت سلطان محمد فتح کے بعد اس مسجد کو انہوں نے خریدا تھا، چلایا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پہ آپ سنے ہوں گے ایک میوزیم کو توڑ کر کے مسجد بنا دیا گیا، ترکی کی سرزمین پر وہاں کے پریزیڈنٹ نے، وہ پہلے مسجد تھی، اس کو بعد میں لوگوں نے بیچ دیا اور فلسطین، اب وہاں پر اس زمانے کے لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہوں گا ارے مسجد شہید ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کہاں ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے رسول اللہ کہاں ہیں۔ ان لوگوں کو نہیں پتہ، کچھ سال گزرنے کے بعد جب طیب ارطغرل کا جو مسئلہ آیا ہوا ہے، ابھی جو پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے، رجب ارطغرل کچھ نام ہے، طیب رجب، اس کا زمانہ آیا جب اس نے تاریخ اٹھا کے دیکھی سلطنت عثمانیہ کی، تو سب سے پہلے کیا، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے بیٹے محمد فتح غازی کے بیٹے سلطان عبدالحمید غازی، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو چلایا۔ اس میں تیسرے جو غازی تھے حضرت محمد فتح غازی، انہوں نے اس مسجد کو خریدا تھا، چلایا تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو بیچ دیا، لیکن اللہ نے ہزاروں سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو ترکی کی سرزمین پہ دوبارہ اس زمین کو مسجد بنا کے وہاں سے اللہ اکبر کی صدائے بلند کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا، اے زمانے والوں، اگرچہ 100 سال گزر جائے، اگر کئی صدیاں گزر جائے، لیکن اللہ کا گھر ہی ہوتا ہے۔ آج تمہاری آنکھوں میں وہ شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا، جس وقت حضرت محمد فتح نے اس مسجد کو خریدا تھا، جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا، وہاں پر لوگوں نے کہا ہوگا اللہ کہاں پر ہے؟ ان کو بتانا چاہوں گا، اے لوگوں جو تم پوچھ رہے تھے اللہ کہاں پر ہے، تو رجب کی اس وقت کے پریزیڈنٹ کے سامنے کہ اس نے دوبارہ مسجد بنا کے بتا دیا، اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی کہ پھر اس زمین کو میں نے مسجد بنا دیا۔ ہم امید رکھتے ہیں اس مسجد کے تعلق سے بھی، جس کے نام سے 6 دسمبر کو بلیک ڈے منایا کرتا ہے، جس کو بابری مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بابری مسجد ہو، چاہے وہ دہلی کی سرزمین کی مسجد ہو، چاہے وہ سنبل کی مسجد ہو، چاہے اجمیر معلیٰ کی مسجد ہو، اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں، اور ہماری امید 1-2 سال کی نہیں ہے، ہماری امید تو مکمل قیامت تک کی امید ہے۔ ہم یقین رکھیں گے مولا کی ذات سے، آج بابری مسجد ان کے حوالے ہوگی، لیکن ایک دن صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، ایک دن محمد فتح پیدا ہوگا، ایک دن محمود غزنوی پیدا ہوگا، ایک دن محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ایک دن ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، جو اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا انشاءاللہ اس مسجد کو بھی فتح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ معزز سامعین اکرام، مولا کریم ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو اسلام کے تاریخوں کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم تمام کو موت کے ڈر سے حفاظت فرمائے۔ اے پروردگار عالم، جب بھی تیرے مصطفیٰ کے ناموس کی بات آئی، ہمیں جانوں کو قربان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اے پروردگار عالم، جتنے آئے مولا آنے کو قبول فرما، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے مشکلات کو دور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔